ذلیل تھی ربی مسلمان چونکہ مسلمان لالچ وچ پے گئی کینو ارب روپیہ دیتا نے کینو 5 ارب روپے کینو خراب کینو پلاٹ دیتے نے کینو کیشے دیتے نے. مسلمان اپنے پیسے گنانے چ لگے ہیں میرا ڈھڈ بھرا ونے بھاویں کوئی مرتا ہے بھاویں جے تھیندا تھیوے پیا اس نو اپنا لالچ ہے. لیکن ایک دور آسی میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی روایت ایک دور آسی کہ پھر مسلمان غالب تھی ویسے ہر پاسے اسلام دا پرچم بلند تھی سی. صحیح بخاری کے اندر میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا یہودی تم سے لڑائی کریں گے لڑتے رہیں گے لڑائی کا آخری فیصلہ یہ ہوگا مسلمان غالب آ جائیں گے. مسلمانوں میں جب اتحاد ہوگا نہ اتفاق ہوگا جب یہ اپنے لالچ کو چھوڑ دیں گے اپنے غرض اور مقاصد چھوڑ دیں گے. ان کا مقصد ایک ہوگا کہ ہم رب کے دین کے نظام کو لے کے آئیں رسول کا نظام لے کے آئیں نظام مصطفیٰ لے کے آئیں. جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے اتحاد کریں گے نا پھر پتھر بھی ان کا ساتھ دیں گے کائنات کی ہر چیز ان کا ساتھ دے گی. لاہور یہودی لڑیں گے لیکن لڑائی کا آخری فیصلہ یہ ہوگا مسلمان غالب ہو جائے گا اور اس وقت کائنات کی ہر چیز مسلمان کا ساتھ دے گی. حتیٰ یقول الحجر حتیٰ کہ پتھر بھی بولے گا یا مسلم ھذا یہودی برائی فقتل ہو اے مسلمان ادھر آ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اس کو آ کے قتل کر دے. پتھر بھی مسلمان کا ساتھ دے سی. اگر یہودی پتھر دے پیچھو لک سی نا پتھر دے پیچھو پناہ گھن سی کہ میں جان بچاوا پتھر اس کو پناہ کو نہ دے دی. اگر درخت دے پیچھو یہودی لک دے جان بچا دے کہ میں اتو اپنی جان بچاوا نا اور درخت اس نے پناہ کو نہ دے سی پتھر اس نے پناہ کو نہ دے سی. مسلمان نو آواز لے سے یا مسلم او مسلمان ھذا یہودی برائی اے میرے پیچھے یہودی لکا پی ہے آت اس دی گچی لہا دی اس دی گردن جدا کر دے. کائنات دی ہر شے مسلمان دا ساتھ دے سی کب جب مسلمان قرآن اور سنت کا ساتھ دے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا پھر نغمہ توحید سے. ہر طرف اسلام دا پرچم بلند تھی رہے. اس واسطے تینو دعوت دینا چاہنے ہیں کہ کوشش کر اکھیاں کھول. کتنی زندگی تے تو امید کی تھی بیٹھے کتنی زندگی. حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھا گیا حضور تو ایدی زندگی پائی 950 سال نبی نوح علیہ السلام نے صرف تبلیغ کی تھی زندگی آپ دی 1000 سال نالو زیادہ ہے. پوچھا گیا حضور زندگی نو کیویں پایا نے آپ فرمایا میں نویں لگتا ہے ایک محل ہوئے ادھے 2 دروازے ہوئے میں ایک دروازے چو بڑا تے دوجھے چو نکل گیا بس زندگی ہو گئی. تو میں کتنی زندگی دا بھروسہ کیتی بیٹھے اے زندگی ہے ٹوٹل پانی دا بھول بلائی. سفی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سن دے کے روڑ لیوئی تینو دلتا کس دلاسا عمر بندے دی میں گزرنی جی میں پانی دے وچ پتاسا سوڑی سامی ساٹے گت سینی تے پلٹ نسک سے پاسا صاحب تے تو لیکھا منگ سی ردی گھٹے نماسا زندگی نو سمجھ بہو گزاری غفلتی چھوڑ کچھ حق دا ساتھ دے. کوئی زندگی دا مقصد بڑا خدا دی قسم رسول پاک تو بغیر گل نہیں بڑھنی. کوئی نہیں رسول پاک تو بغیر. قبر وچ میرا حضور ہے حشر کے میدان میں میرے حضور ہے کوئی نہیں آونا جتنے تیری اشاریاں سنگت ہیں ساری قبر دی کاندھ توڑی نہیں. یہ مٹی پاک کے والا سے کوئی تنو یاد کرنے والا کونی. اگر قبر میں آئیں گے جلوہ دکھائیں گے ہمارے پاک آقا ہوں گے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کچھ وفا کر کچھ زندگی دا مقصد بڑا
اور دہاڑے قیامت دے صرف حضور دی چلنی سبحان ساری مخلوق پھرتی ہوئی حضور دے بوہے تیاسی حضور فرمائے میں شفاعت دا دروازہ کھولے تھا پھر اپنے امتیاں دی شفاعت کرے تھا اور پتہ کتنی شفاعت کرے سے حضور دی شفاعت نہ 10 بندے جنت وچ ویسے 20 ویسے 1000 ویسی لاکھ ویسی نہ یہ حدیثیں دے اندر شفاعت مصطفیٰ دا ذکر تھی ہے نا میں قربان تھی ماں محدثین تو کہ انہیں ہیک حدیث نوٹ کی تھی بھلا انہیں کلکولیٹ کیتا جمع کیتا نا انہیں فرمایا حضور دی شفاعت دا صدقہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ رب دی جنتی داخل تھی جس نبی دے شفاعت دے صدقے طرح کم بڑھنے اس نبی دے قرآن نو سینے ڈاللہ سبحان اللہ قرآن کیا دے بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام وہ کہڑا ہے اللہ اس پاور اسا کنا محسوس نہیں کیتا نا کنا چکھا نہیں نا دی لذت کیا ہے شیخ احمد دربندی نو نب کی گئے تاتاری جلے دور آنا 7ویں صدی ہجری انہاں تاتاریاں نے آ کے مسلماناں نو ایویں قتل کیتا جویں بھیج تے بکریاں نو ذبح کیتا وے جڑانی مسلمان اپنا مقصد چھوڑے سی مسلماناں دے تے غیر غالب آسے سارا شہر چھوڑ گیا دربند ایک شہر ہے اس علاقے دے وچ شہزادے نے پیغام بھیجا علاقہ خالی کرو میں آندا پیا تاتاری شہزادہ آیا نا تے 2 بندے اوتھے مسجد وچ بیٹھے شیخ احمد دربندی نقشبندی آندا پیا انہاں دے نال ایک مرید بیٹھا ہے پولیس آ کے پکڑ کے گئی حضور سارے لوگ لگے گئے اے 2 بندے مسجد وچ بیٹھے شہزادے دے سامنے آپ پیش تھا نا شہزادے آ کے جی تساں کیوں نہ ہو گئے پیر صاحب نے فرمایا جی میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں تیری زمین تے تک نہ بیٹھا خدا دی زمین ہے تیری زمین تے تک نہ بیٹھا میں اللہ کرنا یہ لے گل کیتی نا کہ اس نے غصہ آیا تھا تاری شہزادے نے اس نے تلوار کٹھی آندی اس نے کہا پھر اے اللہ والے کون تمہیں مجھ سے بچائے گا میری تلوار کے وار سے کیسے بچے گا شیخ احمد دربندی دی زبان کا جلال فرمائے اللہ اللہ جب بولا نا اللہ وہ جنہیں ہتھ کڑیاں لائے کھڑوتے ہیں پولیسی ہتھ کڑیاں ترٹ کے اتھے نے لگی وہ جنہیں پیڑیاں پائی کھلوتے ہیں نا پیرت اور پیڑیاں ترٹ کے دور جا گریاں فرمائے تو کیا سمجھتا ہے مجبور ہے ہم تو اس کی تقدیر کے سامنے سر جھکانے والے رب دے فیصلے دے سامنے سر جھکائی کھلوتے تو کیا سمجھتا ہے تو مجھے مارے گا کون ہے تو مجھے مارنے والا ہے لیکن تیرے مارنے سے بچانے والا وہ ہمارا کون ہے رب ہے مارن والے تو بچاون والا ڈاڈا ہے کون ہے اللہ جی میں فرمانا تے وہ ہتھ کڑیاں ترٹ کے اٹھے گریاں تاتاری شہزادہ کمبڑ لگ گیا ہاتھی جو تلوار ڈھے پئی اس نے آکھا اس اللہ والے نو نہ چھڑاؤ اے جتھے آتا ہے وہ تھئی باون دیو آستانہ بناون دیو اس نو اللہ اللہ کرن دیو اس نو نہ چھڑائے جیرا چھڑے سی برباد تھی تو نسل برباد تھی ایک مسلمان ہوے ایک مسلمان پکا ہوے اللہ اللہ کرن والا چلو دی کاٹ نہیں لگائے